السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، ماہ مبارک ماہ رمضان کے تعلق سے جو یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، دروس رمضان سے متعلق، اس کا یہ چوتھا درس ہے۔ آج کے اس درس میں ہم آپ کو اس بات کی طرف رہنمائی فرمائیں گے کہ اگر ماہ رمضان آ رہا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا، کس ڈھنگ سے ہم اس کا استقبال کریں گے۔ چنانچہ سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے کہ وہ بڑے شوق سے رمضان کی آمد کا انتظار کرتے تھے، اور اس کی آمد سے 6 ماہ قبل اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ الہ العالمین ہمیں ماہ رمضان عطا فرما۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس مبارک مہینے کو پانے کے لیے صدق دل سے ہم اللہ تعالی سے دعا کریں اور اس کی آمد پر فرحت و مسرت اور خوشی کا اظہار کریں۔ اس ماہ کے استقبال کی ایک صورت یہ ہے کہ مسلمان اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کو اکٹھا کرے اور جمع کرے، اور انہیں روزے کے احکام و مسائل اور اس کی حکمت سے آگاہ کرے، اور انہیں روزے رکھنے کی ترغیب دے، رمضان کے احکام و مسائل کو سکھائے تاکہ اس میں غلطی کا امکان نہ کے برابر ہو۔ بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے افراد جو روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے کی حالت میں ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا روزہ برباد ہو جاتا ہے یا روزہ باطل اور فاسد ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزے کے احکامات کی جانکاری ہم مسلمانوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس ماہ کے استقبال میں ایک مسلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل صالح، عبادات اور طاعات کے لیے عزم مصمم کر لے، اور ہر ایک کے لیے ٹائم ٹیبل بالکل فکس کر لے کہ ہمیں کب تلاوت کرنی ہے، کب ڈیوٹی پہ اور کام پہ جانا ہے، کب لوگوں سے ملاقات کرنی ہے، کب بازار جانا ہے، کب نماز پڑھنا ہے، کب کیا کیا کام کرنے ہیں۔ اس ماہ کے استقبال میں ایک آدمی کے لیے مناسب اور بہتر یہ ہے کہ وہ سچی توبہ اور استغفار کو اپنے اوپر لازم پکڑے لے اور ہر لمحے یاد الہی میں گزارنے کی کوشش کرے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی غافل نہ ہو۔ اس ماہ کے استقبال کا طریقہ عزیز ساتھیوں ایک یہ بھی ہے کہ انسان تمام طرح کے منکرات سے، تمام طرح کے برائیوں سے اور سیئات سے، جھوٹ اور فریب سے، غیبت اور چغلخوری سے اور گانے بجانے سے اپنے آپ کو دور رہنے کا عزم مصمم کر لے کہ ہم اس کے قریب کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ اسی طریقے سے اس ماہ کے استقبال کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس ماہ کی برکت و سعادت کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دینے کی بالکل عزم مصمم کر لے۔ تمام اوقات کو عبادت الہی، قرآن کی تلاوت اور اعمال صالحہ کے حصول میں لگانے کی کوشش کرے تاکہ اللہ کی قربت انسان کو حاصل ہو جائے اور جنت کا حصول اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے اس ماہ مبارک کے اندر جو ایک عظیم رات انسان کو آنے والی ہوتی ہے اور ملتی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے بالکل عزم و حوصلہ اپنے دل کے اندر پیدا کر لے کہ وہ رات ہمیں ضرور حاصل کرنی ہے، جسے ہم لیلۃ القدر کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔
جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل اور بہتر ہوتی ہے جس کی عبادت۔ عزیز ساتھیوں، ماہ رمضان کی آمد پر ایک شخص دوسرے شخص کو مبارکباد بھی دے سکتا ہے۔ مبارکبادی دینے میں اس کے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول ہوا کرتا تھا کہ ماہ رمضان کی آمد پر آپ صحابہ کرام کو اس مبارک ماہ کی بشارت دیتے تھے اور انہیں خوشخبری سناتے تھے، اور ماہ رمضان سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب بھی دیتے تھے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان مبارک کی آمد کی بشارت سناتے ہوئے آپ نے فرمایا: اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم۔ تمہارے پاس ماہ رمضان المبارک آ چکا، جو کہ بابرکت ہے اور بہت ہی سعادت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس ماہ مبارک کے روزے فرض قرار دیے ہیں۔ اس مبارک مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں جکڑ دیے جاتے ہیں وہ شیطان۔ اور اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہوتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس کی خیر سے محروم رہ جائے وہی اصل محروم ہوتا ہے۔ اس ماہ کی آمد پر فرائض اور واجبات کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ نمازوں کو گنواتا رہے، نمازوں کے اوقات میں وہ سوتا رہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اس ماہ کی آمد پر ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو لوگ ہمارے معاشرے کے اندر نادار ہیں، جو لوگ ہمارے معاشرے کے اندر فقیر اور محتاج ہیں، انہیں بھی اپنے ساتھ خوشی میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے گھر کی طرح ان کے بھی گھروں کا خصوصی طور پر خیال رکھیں، تاکہ ایسا نہ ہو وہ کھانے پینے اور دیگر چیزوں سے محروم رہیں اور آپ کے ہاں وافر مقدار میں ہر طرح کی تمام چیزیں موجود ہوں۔ عزیز ساتھیوں، اس ماہ کے استقبال میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم خواتین کو زیادہ اور مختلف قسم کے اقسام کے پکوان کے لیے پریشان نہ کریں، بلکہ جو چیزیں آسانی سے ہو سکتی ہیں اور کم وقت میں تیار ہو سکتی ہیں یا انہیں بآسانی پکایا جا سکتا ہے تو انہی چیزوں کے پر اکتفا کریں، تاکہ انہیں بھی ہم لوگوں کی طرح یعنی مردوں کی طرح زیادہ وقت تلاوت کلام پاک کے لیے مل سکے اور عبادت الہی کرنے کا انہیں بھی موقع مل سکے۔ اسی طریقے سے اس ماہ مبارک کی آمد پر اس چیز کا بھی سوال کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کے اندر صحت و تندرستی سے اللہ تعالی نوازے، نیک اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے اللہ تعالی ہمیں دور رکھے۔ آج افسوس ہے ہمارے ان بھائیوں کے لیے یا ان دوستوں کے لیے یا ان افراد کے لیے جن کی سوچ ایسی بن چکی ہے کہ رمضان کا مہینہ صرف کھانے پینے اور جاگنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ رمضان کی آمد سے قبل طرح طرح کے پکوان کے بارے میں سوچتے ہیں، کھانے کے اقسام کے بارے میں سوچتے ہیں، اور اس کے لیے تمام چیزیں اکٹھا کر کے لا کر کے مطبخ میں جمع کرتے ہیں، اور راتوں کو بیدار رہنے کے لیے، شب بیداری کے لیے مختلف قسم کے فضائی چینلوں، سیریلوں اور ڈراموں کو تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض افراد اس مبارک مہینے کی حقیقت کو بھلا کر کے صرف اپنا پیٹ پالنے اور آنکھوں کی تسکین کا موسم بنا لیتے ہیں۔ یہ چیز بالکل بہت ہی زیادہ غلط ہے۔ ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان کا استقبال نیک اعمال کے ذریعے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پروردگار عالم، رمضان المبارک میں
زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جن لوگوں کو تو نے ہدایت دی ہے مجھے بھی ان کے زمرے میں شامل فرما لے۔ اے اللہ، رمضان المبارک کے جو آداب ہیں، جو احکام ہیں، ان آداب اور احکام کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو نعمتیں تو نے عنایت فرمائی ہیں ان میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم تمام لوگوں کو یہ مبارک مہینہ اچھے اعمال کے ذریعے سے استقبال کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔